الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ عز و جل اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ عز و جل سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے اولیاء کرام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. فرمایا کہ خبردار اللہ عز و جل کے جو بری ہیں ان پہ نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف، اور فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. تو ایمان لانے کے بعد اگر تقوی اختیار کر لیا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یہ اللہ عز و جل کے اولیاء ہیں. لیکن اس آیت کریمہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں اللہ عز و جل نے یہیں پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کے وہ ولی بن گئے. لیکن ساتھ میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام مختلف اقوال بیان فرماتے ہیں کہ صادقین سے کیا مراد ہے. یہاں پر حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صادقین سے مراد ابوبکر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. یعنی اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، ولی تو بن جاؤ گے، لیکن تمہاری ولایت کا باقی رہنا اور تمہاری ولایت کا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہونا اور اس کے مراتب کی بلندی تمہیں اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جب تم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار پر چلو گے. حضرت سیدنا ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مہاجرین صحابہ کرام ہیں. مہاجرین صحابہ کرام بھی وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی. ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر مشکلات برداشت کی، تکالیف برداشت کی، پھر جب ہجرت کر کے آئے تو یہ بھی ہے کہ دنیا کی بہت بڑی ان کے لیے آزمائش تھی کہ مال دولت سب گھر بار چھوڑ کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی مہاجرین کے ساتھ ہو جاؤ، جس طرح کے مہاجرین تھے اس طرح سے ہو جاؤ. اور تیسرا قول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سورہ توبہ ہمارا فجر میں اس کا درس گزر چکا ہے، اور فجر کے درس کے اندر اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو سورہ توبہ میں جنگ تبوک کے حوالے سے کافی سارا تذکرہ موجود ہے، اور یہ آیت کریمہ بھی جنگ بدر کے بیک گراؤنڈ میں آئی ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک کے اندر شرکت کی، سفر میں گئے اور واپسی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو صادقین ہیں. اور اللہ عز و جل تمام مومنین کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنے کے بعد پھر تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ایسی صورت کے اندر تمہاری نجات ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس صحابہ کرام کی صحبت اور ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقہ کار پر عمل کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام تو بڑے عرصہ پہلے ہی 1400 سال پہلے ہم سے گزر گئے، بہت ہو گئے، ان میں سے کوئی صحابی اب زندہ نہیں ہے، تو ہم ان کی صحبت کیسے حاصل کریں؟ قبروں میں جا کے حاصل کریں تو وہ بھی حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ صحابہ کرام جو ان کی قبریں ہیں تو مکہ مدینہ کے اندر موجود ہے، یہ عرب کے اندر ہی تقریباً ہے. یہاں ہمارے علاقوں میں ان صحابہ کرام کی قبریں نہیں ہیں، ہم اس طرح بھی صحبت حاصل نہیں کر سکتے. فقط ایک ہمارے پاس رستہ ان کی صحبت کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں وہ، اور ان کے حالات زندگی پڑھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میں نے عرض کیا شروع کے اندر کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جو اولیاء والی آیت کریمہ تھی
تو اس کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان اور تقوی سے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے، اس کے بعد وہ صحبت بھی اختیار کریں، یہ مزید مراتب کی بلندی ہے. لیکن فقط صرف ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کا وہ ولی تو بن گیا. اب اللہ عز و جل کا ولی بن گیا تو اس ولی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کر رہے ہیں اور بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے روایت کی، یعنی حدیث قدسی ہوئی. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. کسی ولی کے ساتھ، یہاں کسی ولی کی تخصیص نہیں فرمائی، فرمایا ولی کیا، کسی بھی ولی کے ساتھ، وہ چھوٹا ولی ہے مرتبے کا، بڑا ولی ہے، جیسا بھی ہے میرا ولی، تو پھر جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو فرمایا کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ولی کی کچھ پہچانیں ارشاد فرمائے، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا میرے ساتھ جو بندہ قرب حاصل کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ مجھے محبوب چیز جو ہے وہ فرائض سے محبوب نہیں ہے. یعنی فرائض سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں کہ ان کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرے. اور فرائض کے اندر فرض نماز بھی داخل ہے، فرض حج بھی داخل ہے، فرض زکوٰۃ بھی داخل ہے، ہمارے میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق جو فرض ہیں وہ بھی داخل ہیں، ماں باپ کے حقوق فرض جو ہیں وہ بھی داخل ہیں، معاشرتی طور پر جو فرائض ہم پر لازم ہیں وہ بھی داخل ہیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگ احکام کے حوالے سے یہ اتوار کو جو سیشن ہوتا ہے اس میں سن چکے ہوں گے کہ جس کام کا کرنا ہم پہ فرض ہے اس کو چھوڑنا حرام ہے، اور جس کا چھوڑنا فرض ہے ٹھیک ہے اس کا کرنا حرام ہوگا. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے تو چھوڑیں گے تو حرام ہوگا، شراب چھوڑنا فرض ہے تو پئیں گے تو حرام ہوگا. ٹھیک ہے، تو فرائض سے اب زندگی میں جتنے بھی فرائض ہیں نا وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پسندیدہ ہیں. دنیا میں تمام اعمال کی بہشت پر سب سے پسند کون سے اعمال ہیں؟ فرض اعمال پسند ہیں، پسندیدہ ہیں. جو فرض پہ محافظت اختیار کر لیتا ہے، فرض کو اپنانا شروع کر دیتا ہے تو بڑا باکمال ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض پر عمل کر لیتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا کہ بندہ میرے قرب حاصل کرنے کے بعد پھر مزید نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے. اب نوافل میں بھی پھر نماز نوافل نہیں ہے، ساری نفل موجود ہے اس کے اندر. اچھا، نفل کے اندر سنت موقتہ، سنت غیر موقتہ اور نوافل یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، سنت موقتہ، سنت غیر موقتہ اور نوافل یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو ہمارا سنت جو نماز کے اندر سنتیں ہیں ان کو بھی، اور نماز کے علاوہ زندگی سلام کرنا سنت ہے، مسلمان کے ساتھ مسکرا کے ملنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، سنت کے مطابق نہانا، سنت کے مطابق استنجا کرنا، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق چلنا، سنت کے مطابق ہمارا لباس ہونا، سنت کے مطابق امامہ پہننا، سنت کے مطابق ہمارا چہرہ ہونا. تو زندگی میں جتنی بھی سنتیں ہیں تمام کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرے تو فرمایا وہ میرا مزید قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نوافل سے میرا اس قدر قریب ہو جاتا ہے بندہ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں یعنی اللہ عز و جل خود اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. ہم تو پہلے بھی سنتے ہی ہیں نا، پہلے تھوڑی ہیں، سنتے ہیں. تو پھر اللہ عز و جل کان بن جاتے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ عز و جل کے کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے بھی سنتے ہیں لیکن ہماری قوت سماعت کی ایک لمٹ ہے. جیسے میں مائک پہ بات کر رہا ہوں، اگر مائک اتاروں تو دور کے افراد کو صحیح سے بات سنائی نہ دے اور وہ میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو مجھے صحیح سے سنائی نہ دے، تو ہمارے سننے کی ایک لمٹ ہے. لیکن کیا اللہ عز و جل کی سماعت کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ اللہ عز و جل کی سماعت کی لمٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بھی سنتا تھا، جب وہ میرا قرب حاصل کر لے گا، میں اس کی سماعت بن جاؤں گا، تو اب اس کی سننے کی لمٹ جو ہے وہ انلمیٹڈ ہو جائے گی.
اب وہ وہاں سے بھی سن سکے گا جہاں سے ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ ایک بہت ہی بڑے شاذلی جو سلسلہ ہے، یہ تصوف کے سلسلہ میں سے جیسے قادری ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، اس طرح شاذلی سلسلہ بھی ہے۔ شاذلی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے نام کے ساتھ عرشی لگتا ہے۔ یہ لفظ عرشی لگنے کی وجہ بیان یہ کی گئی ہے کہ جس طرح ہمارے دنیا میں اذان ہوتی ہے، اسی طرح سے عرش پر بھی 5 وقت کی نمازوں کی اذان ہوتی ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش والی اذان بھی سنتے ہیں۔ کنت سمعہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ اس کا مظہر ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی آسمان سے باتیں سن کر آسمان پہ ہونے والے، عرش پہ ہونے والی اذان کو زمین پہ بیٹھ کے وہ سن رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ دور و نزدیک کی ہر بات کو وہ بندہ سن لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَبَصَرَهُ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، لیکن میرے سامنے یہ دیوار آ گئی تو وہ کولر اس دیوار کے پار رکھا ہوا تو میں گزرتا ہوں، مجھے پتا کولر رکھا وغیرہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا۔ لیکن جب اللہ عز و جل اس کی بصارت بن جائے گا تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں آرٹ نہیں رہیں گی جس طرح سے اللہ عز و جل کے لیے آرٹ نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں سے بھی دیکھ سکے گا جہاں سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، دعا کریں، میری اولاد ہی نہیں ہے، دعا کریں کہ میری کو اولاد ہو جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نظر جھکائی، پھر فرمایا کہ تمہارے تو لوح محفوظ میں کوئی اولاد لکھی ہی نہیں ہے۔ یہاں بغداد میں بیٹھ کر لوح محفوظ پر نظر گھما لی۔ یہ مطلب ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آج کل کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کرامات اولیاء کے منکر ہیں، ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے یہ بخاری شریف کے حدیث پاک۔ فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْسُطُ بِهِ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ہمارے پاس پکڑنے کی قوت ہے، ایک یہ میں اٹھا سکتا ہوں، یہ چیز اٹھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا سکتا ہوں، لیکن یہ پورا ممبر اٹھانا چاہوں تو میں نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے۔ دہلی کی مسجد، ایک روایت ہے دہلی کی مسجد غلط بن گئی، اس کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا، لوگ پریشان، مکمل مسجد بن کے اب گرا کے دوبارہ سے بنائے تو جو ہے وہ پیسہ بہت زیادہ صرف ہوگا، تو مسجد دوبارہ بنانا مشکل ہے، کیا کریں؟ تو پتہ کیا کہ ایک اللہ عز و جل کے ولی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، وہ دھوبی تھے، وہ اللہ عز و جل کے ولی دھوبی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے ٹائم میں تمہاری مسجد گھومے گی، جہاں رک جائے، جہاں ٹھیک ہو جائے وہاں بول دینا، رک جائے گی وہاں پہ۔ انہوں نے کپڑے نچوڑتے ہوئے کپڑا نچوڑا اور مسجد گھوم رہی ہے دہلی کے اندر، پوری کی پوری مسجد گھوم رہی ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ پاور، طاقت اللہ عز و جل کی عطا سے ہوتی ہے، پھر ان کو یہ ایکسٹرا آرڈنری طاقتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے اندر بھی طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، وگرنہ ہم کہاں سے دیکھ سکتے تھے، ہم کہاں سے سن سکتے تھے، ہم کہاں سے پکڑ سکتے تھے؟ ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، لیکن جب اللہ عز و جل اس سے بڑھ کے عطا کرنا چاہے، بیوقوف ہے وہ بندہ کہ جس کو کرامات اولیاء بے شک ہے کہ اگر اللہ عز و جل مجھے یہ قوت بصارت دے سکتا ہے کہ میں دیوار دیکھ سکتا ہوں، تو کیا یہ اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ میں کوئی دیوار کے پار دیکھوں، اس کی قوت مجھے نہ دے؟ جو اللہ مجھے یہ بصارت دے سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں دے سکتا؟ جو اللہ مجھے یہ قوت سماعت دے سکتا ہے وہ دوسری کیوں نہیں دے سکتا؟ جو مجھے یہاں پکڑنے کی طاقت اور قوت دے سکتا ہے تو وہ دوسری پکڑنے کی طاقت اور قوت کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور یہ تو ہم نے کثیر ایسے واقعات سنے ہوں گے، اور یہ کرام تھوڑی تھوڑی دور کے لیے جو ہے وہ سفر کر لیتے۔ ایک بزرگ تھے، وہ دلی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جاتے، جمعے کی نماز پڑھنے جاتے، 3 دن ان کو جانے میں لگتے، 3 دن ان کو کھانے میں لگتے، کھانے وال کے رہنے والے تھے۔ اب 3 دن جانے کے، 3 دن آنے کے، 1 دن گھر میں رہتے، پھر سفر شروع، دلی میں نماز پڑھنے جانے، جذبے ہوا کرتے تھے لوگوں کے۔ ایک مرتبہ لیٹ ہو گئے، نماز میں پہنچ نہ سکے، انہوں نے فرمایا کہ میں کیا کروں، بڑے پریشان، اور جو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی پریشانیاں بھی الگ ہوتی ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ آپ شیخ عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کانوار کے ساتھ ہی ایک عبد الحکیم علاقہ ہے، وہ عبد الحکیم ایک مزار کی وجہ سے مشہور ہے، وہ شیخ عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت زندہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ ان کے ساتھ چلے جانا۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں ان کے پاس چلے جاتا ہوں۔ آپ ان کے پاس چلے گئے، عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جا کے بتایا کہ میں جو ہے وہ دلی نماز پڑھنے جانا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عید اپنا جمعے والے دن چلیں گے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے سوچا کہ بدل ان کے پاس تو تیز رفتار گاڑی وغیرہ ہوگی, سفر کریں گے, جلدی چلے جائیں گے, پہنچ کے ہم وہاں سے ہو کے آ جائیں گے. لیکن جمعے کا دن بھی شروع ہو گیا. جمعے کا دن شروع ہو گیا, ابھی تک انہوں نے تیاری نہیں کی. وہ کام کیے جا رہے ہیں, اپنے ذاتی کام کرتے جا رہے ہیں, وہ پریشان, ان کی بے چینی بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا تم ٹینشن نہیں لو, تمہیں پہنچنا جمعے میں تو پہنچ جاؤ گے. این جمعے کا وقت ہوا تو کمرے میں لے کے گیا اسے کہتے میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. فرمایا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی. فرمایا کھولا تو دلی کے ایک مینار کے اندر بیٹھے ہوئے, دلی کی مسجد کے مینار میں بیٹھے ہوئے. فرمایا اترو, جاؤ جمعہ پڑھو, اور جمعہ پڑھ کے یہیں آ جانا, واپس بھی جانا ہے. میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. اب ان کے لیے یہ زمین جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی کہ فلاں چیز کتنی دور ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو تہجد پڑھنے مکہ مدینہ جاتے ہیں, یہاں سے مکہ مدینہ روزانہ تہجد پڑھ کے آتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو یہاں بھی ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں. اللہ عز و جل کے اولیاء کرام میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں بھی ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي, اگر وہ مجھ سے کچھ سوال کریں, لَأُوتِيَنَّهُ, میں انہیں عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اگر وہ میرے سے پناہ مانگے میں انہیں پناہ دیتا ہوں. وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يُكْرِهُ الْمَوْتِ, فرمایا کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ان سے چھپی رہے, کہ اور یہ کہ وہ موت سے نہ موت کو ناپسند کرتے ہوں. وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتُهُ, مگر یہ کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. یعنی ان کے لیے ناپسندیدہ وہی چیز ہوتی ہے جسے میں ناپسند کرتا ہوں, اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ عز و جل کے اولیاء کرام ہیں. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس, دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے ساتھ مسجد ہے. اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص تھا, وہ لوگوں سے مختلف قسم کے سوالات کیا کرتا تھا اور کافر تھا, اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا اور ان کو ایسے ایسے سوالات کرتا جس سے وہ گھبرائیں. اس نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی مولویوں کا مولوی بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کا, اسے بھی بات کرتا ہوں. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1981 میں آپ کی وفات ہے, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور آ کے کہتا ہے کہ حضور سنا آپ مسلمانوں کے بڑے عالم ہیں, مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ نے فرمایا کیا سوال؟ اس نے کہا کہ آپ نے اپنی مساجد پہ لکھا ہوتا ہے, بعض مسجدوں میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا یہ شعر, چراغ و مسجد و محراب و ممبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر, یہ شعر لکھا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ ابو بکر ہیں اور مسجد عمر ہے اور محراب و ممبر عثمان و حیدر ہے, یعنی ان کا مقام ان کے برابر ہے, یہ مطلب ہے اس کا. انہوں نے کہا لو, یہ تو تمہارے نبی کا مقام ہونا چاہیے تھا, تم نے اپنے نبی کے صحابیوں کا مقام یہ بیان کر دیا, تو اس کا مطلب وہ تمہارے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ تمہارے نبی سے بڑھ گئے. آپ نے مختلف قسم کے دلائل دیے لیکن وہ بندہ قائل نہ ہوا. فرماتے ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسی دم, اب یہ دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے یہ اللہ جب قوتیں اور طاقتیں دیتا ہے تو زندگی میں بھی دیتا ہے, مرنے کے بعد بھی رہتی ہیں, ختم نہیں ہوتی ان سے وہ طاقتیں. دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور سے ایک نور نکلا. خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ قبر سے نور نکلا, میرے دل میں داخل ہوا, اور جب میرے دل میں داخل ہوا تو میرے ذہن کے اندر یہ الہام ہوا کہ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اگر ابو بکر چراغ ہیں تو چراغ حضور کے بنانے سے ہیں, عمر اگر مسجد ہیں تو حضور کے بنانے سے ہیں, عثمان و حیدر اگر محراب و ممبر ہیں تو حضور کے بنانے سے ہیں. تو یہ اگرچہ خلفائے اربعہ کی خصوصیات ہیں, حقیقت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں, ان کی عطا سے یہ ہیں. تو تعریف بھلے ظاہر میں انہی کی ہو رہی ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے. جب آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا تو نیچے گر گیا, امامہ اس کا اڑ گیا, امامہ اٹھایا سنبھلا اور بھاگتے ہوئے کہنے لگا یہ تمہارا جواب نہیں ہے. یعنی وہ بندہ بھی پہچان گیا کہ یہ جواب کسی اور طرف سے آیا ہے, مجھے خاموش کروانے والا جواب جو ہے اس بندے سے بن نہیں پا رہا تھا, کسی اور نے دیا, جس نے بھی دیا ہمارے ہی ہیں. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر یہ بات آئی تو کیا ان کا دل صاف تھا تو خواجہ صاحب نے اپنا دادا صاحب نے دل میں بات ڈالی. اگر ان کا دل ہمارے دلوں کی طرح گندا ہوتا
ہمارے دلوں کی طرح کالا ہوتا جو گناہوں کی وجہ سے داغدار ہو گیا ہوتا، ایسا دل ہوتا تو پھر داتا صاحب بھی کرم نہیں فرماتے. تو داتا صاحب بھی تو دل دیکھ کے کرم فرما رہے ہیں نا، کہ اگر اس کا دل صاف ہے تو میں بھی اسی دل صاف میں ہی ڈالوں، کسی اور کے ذریعے سے کیوں نہیں یہ کام ہو سکا. تو یہ تمام ہمارے اولیاء کرام علیہ السلام جو ہیں، یہ اللہ عز و جل کے انتہائی برگزیدہ شخصیات ہیں. ہمیں ان سے محبت رکھنی ہے. یاد رکھیے گا، زندگی کے اندر کسی بندے کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا، اللہ عز و جل کے دین کا عالم اور انتہائی عبادت گزار ہے، تو اس کی عقیدت کو ہم دل میں بٹھا لیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوا تو ہماری راہ نجات، اور میں نے اگر دشمنی اختیار کر لی اس کے دین کی وجہ سے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو فقط آذنتہ بالحرب، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اور اگر اللہ عز و جل نے ہمارے ساتھ اعلان جنگ فرما دیا، آپ اندازہ کریں ہم ایک انسان کی جنگ کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ عز و جل جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، سب سے بڑا نقصان تو ہمارا یہی ہوگا کہ ایمان ضائع ہو جائے گا ہمارا. جب ہم نے ولی سے دشمنی اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرما دیا تو پھر ہماری ایمان گیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ولی سے دشمنی سے ایمان جائے گا، اللہ عز و جل ہم سے دولت ایمان کو چھین لے گا. ہمارے اندر گمراہی اور جو ہے وہ بے راہی آ جائے گی، اور ہم قیامت والے دن جو ہے وہ خاسرین، گھاٹا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا ہمارا گھاٹا ہے کہ ہم ولیوں سے محبت کر لیں؟ تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ عز و جل تمام انبیاء، تمام اصحاب بغیر کسی میں کسی کے فرق کیے، تمام اہل بیت اطہار، تمام اللہ عز و جل کے اولیاء کرام، سب کے ساتھ محبت اور ادب کا رشتہ عطا فرمائے. محبت اور ادب دونوں، محبت بھی ہو اور ادب بھی ہو. محبت بھی کریں، اگر دشمنی سے نقصان ہو سکتا ہے تو محبت سے فوائد بھی بہت سارے حاصل ہوتے ہیں. محبت اور ادب کا ہمیں رشتہ عطا فرمائے. آمین. جے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.